لیکن تاریخ میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے جس نے بہت سال پہلے کچھ پریڈکشنز دی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بابا وانگا کون تھے، ان کی زندگی میں کیا خاص بات تھی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بابا وانگا کون تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کے بعد بابا وانگا کو قدرت نے ایک خاص نعمت دی، مستقبل دیکھنے کی۔ تو آپ بات کرتے ہیں کہ بابا وانگا کی اصل میں مشہور پیشن گوئیاں کیا تھی جو بعد میں ماضی کا اور ہسٹری کا حصہ بن گئی۔ نمبر 1 پہ تھی 9/11 کا مشہور واقعہ۔ Baba Vanga. Baba Vanga. Baba Vanga. Baba Vanga. Baba Vanga. Baba Vanga. Her predictions were actually very accurate. 2024 اپنے اینڈ پہ ہے اور 2025 شروع ہونے والا ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسٹرالوجی کے مطابق یا بہت سے جوتشیوں کے مطابق جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اب آنے والے سال میں کیا ہوگا، آپ کا سال کیسے گزرے گا۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے جس نے بہت سال پہلے کچھ پریڈکشنز دی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسی شخصیت کے بارے میں جو کسی سائنسدان یا مورخ سے کم نہیں تھی، لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی ڈگری تھی نہ کوئی خاص ٹریننگ۔ ہم بات کریں بابا وانگا کی، جنہیں بلکان کی پیش گو بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیشن گوئیاں اتنی حیرت انگیز ہیں کہ ہم پر یقین کرنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ American president will fall after being attacked by the steel birds. آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بابا وانگا کون تھے، ان کی زندگی میں کیا خاص بات تھی، ان کے سچ ہونے والے مشہور پیشن گوئیاں کیا ہیں اور مستقبل کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ بتایا تھا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج ہم کرنے والے ہیں ایک جادوئی سفر۔ Baba Vanga said that she could see in her mind's eye. And when she would look at a person, she said that she could see their whole life in its totality, complete, from birth through their life until death, as if she were watching a movie. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بابا وانگا کون تھی۔ دوستو، بابا وانگا کا اصل نام وانگلیا پینڈوایا تھا۔ وہ 31 جنوری 1911 کو بلغاریہ کے ایک چھوٹے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ ان کی زندگی ابتدا میں عام سی تھی، لیکن ان کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا جب وہ 12 سال کی عمر میں ایک خوفناک طوفان کا شکار ہو گئی۔ اس طوفان نے نہ صرف ان کی بینائی چھین لی بلکہ ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ She was carried off into the air by tornado, and they found her motionless body in the field, and strangely her eyes were completely caked with sand and dust, and she said that she couldn't open them without excruciating pain, and what then began was a decline in her ability to see. کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کے بعد بابا وانگا کو قدرت نے ایک خاص نعمت دی، مستقبل دیکھنے کی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگوں کے بارے میں ان کے ماضی، حال اور مستقبل کے راز جان سکتی تھی۔ Her predictions were actually very accurate, which tells us that the ability to retrieve information beyond this earth plane has nothing to do with our 5 senses. In fact, when she became blind, it is as if her other senses developed to receive messages and information about the future. اور یہی وہ چیز تھی جس نے انہیں دنیا بھر میں مشہور بنا دیا تھا۔ تو آپ بات کرتے ہیں کہ بابا وانگا کی اصل میں مشہور پیشن گوئیاں کیا تھی جو بعد میں ماضی کا اور ہسٹری کا حصہ بن گئی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان پیشن گوئیوں پر جو سچ ثابت ہوئی تھی۔ نمبر 1 پہ تھی 9/11 کا مشہور واقعہ۔ American president will fall after being attacked by the steel birds. جب وانگا نے 1989 میں کہا تھا کہ امریکہ کے 2 بڑے پرندے حملے کی زد میں آئیں گے اور اس کے نتیجے میں بے گناہ لوگوں کی جانیں جائیں گی، یہ پیش گوئی 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے کے دوران سچ ثابت ہوئی جب 2 طیارے ان ٹاور سے ٹکرا گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اس کے مقابلے میں کتنی بے گناہ لوگوں کی جانیں لی۔ خود امریکہ میں بھی جانیں گئیں اور امریکہ نے اس کے بدلے میں بہت سے مسلم ممالک میں حملہ کر کے اور بھی بے گناہوں کی جانیں لی۔ دوستو، یہ واقعہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا اور اس پیش گوئی نے بابا وانگا کو
عالمی شہرت دے دی تھی. A huge wave will cover a big coast, covered with people and towns, and everything will disappear beneath the water. نمبر 2 میں جو پیشن گوئی بابا وانگا نے کی تھی وہ سونامی 2004 کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پانی کی بڑی لہر ایشیا کے کئی ممالک کو تباہ کر دے گی، اور 2004 میں بحر ہند کے سونامی نے انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک میں بے پناہ تباہی مچائی. یہ حادثہ ان کی پیشن گوئیوں کی فہرست میں ایک سچائی کا اضافہ تھا. The 44th President of the United States will be an African American man. Everyone will put their hopes in him. نمبر 3 پہ جو ان کی پیشن گوئی ٹھیک ہوئی تھی وہ تھی باراک اوباما کی صدارت. بابا وانگا نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کا 40واں صدر سیاہ فام ہوگا اور یہ ملک کے لیے آخری صدرگاہ ہوگا. حالانکہ امریکہ میں صدارت کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ان کی یہ پیشن گوئی باراک اوباما کی صدارت کے بارے میں صحیح رہی، جو 2008 میں صدر بنے تھے. کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی اتنے عرصے پہلے اتنی درست پیشن گوئیاں کر سکتا ہے؟ یہ واقعی ناقابل یقین ہے. اب بات کر لیتے ہیں بابا وانگا کی نامکمل پیشن گوئیوں کی. یا ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ درست ثابت ہو جائے. چند پیشن گوئیاں ایسی بھی ہیں جو ابھی پوری طرح ثابت نہیں ہوئی، لیکن ان کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. سب سے پہلی پیشن گوئی تھی 2025 کے بارے میں، جس میں بابا وانگا نے کہا کہ توانائی کا ایک نیا ذریعہ پیدا ہوگا. بابا وانگا نے کہا تھا کہ 2025 تک دنیا کو توانائی کا ایک نیا اور صاف ستھرا ذریعہ ملے گا جو ماحولیاتی تبدیلی کو کم کرے گا. تو ممکن ہے کہ 2025 میں یہ درست ثابت ہو جائے. 2033 کے حوالے سے گلیشیئرز کے پگھل جانے کی بھی پیشن گوئی کی تھی. بابا وانگا کہنا تھا کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں گلیشیئرز تیزی سے پگھل جائیں گے اور دنیا کے کئی شہر پانی میں ڈوب جائیں گے. تو 2033 تک اس پریڈکشن کو درست ہونے کے لیے ہمیں صبر کرنا ہوگا. اس کے بعد بابا وانگا نے کہا کہ 2046 میں انسان کی عمریں بڑھ جائیں گی. انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ 2040 تک میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ انسان کی اوسط عمر مطلب ایوریج ایج 150 سال تک پہنچ جائے گی. اس کے بعد کی نامکمل پیشن گوئی ہے 2111 کے لیے، جو کہ روبوٹس کا دور ہوگا. بابا وانگا نے کہا تھا کہ 2111 تک انسان اور مشینیں آپس میں ایسے جڑ جائیں گی کہ انسانوں کی جگہ روبوٹ لے لیں گے. تو ان روبوٹس کے حوالے سے کچھ حد تک ہم اب تک درست ہو چکے ہیں کہ بہت سی چیزیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو روبوٹکس نے لے لی. یہ بات سن کے لگتا ہے کہ ٹرمینیٹر فلم کی کہانی سچ ہونے والی. اب بات کرتے ہیں کہ بابا وانگا کی پیشن گوئی پر لوگوں نے کیا رد عمل دیا. بابا وانگا کی پیشن گوئیاں ہمیشہ سے ایک بحث کا موضوع رہی. کچھ لوگ ان پر مکمل یقین رکھتے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ سب اتفاقات. لکھنے والوں کو کہنا ہے کہ ان کی کئی پیشن گوئیاں مبہم ہوتی تھی جنہیں مختلف واقعات پر فٹ کیا جا سکتا ہے. مثلاً لوہے کے پرندے 9/11 کے حملے کی علامت کیسے بنے، اور سونامی کی بڑی لہر کو بھی بہت سے دوسرے حادثات سے جوڑا جا سکتا ہے. لیکن بابا وانگا کے ماننے والوں کو کہنا ہے کہ بابا وانگا کے الفاظ میں ایک خاص طاقت تھی جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے. بابا وانگا کی پریڈکشنز پہ سائنسدانوں نے بھی اپنا نظریہ پیش کیا تھا. سائنسدان بابا وانگا کی پیشن گوئیوں کو کیسے دیکھتے تھے؟ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ بابا وانگا کو غیر معمولی ذہانت حاصل تھی. وہ لوگوں کے جذبات اور حالات کو دیکھ کر ان کے مستقبل کے بارے میں اندازہ لگا سکتے تھے. دوسری طرف کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی پیشن گوئیاں صرف اتفاقات پر مبنی تھی اور انہیں کوئی خاص طاقت حاصل نہیں تھی. لیکن ایک بات تو طے ہے، ان کی پیشن گوئیاں آج بھی دنیا بھر میں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. اب بات کرتے ہیں بابا وانگا کی مستقبل کی پیشن گوئیوں. بابا وانگا کی کچھ پیشن گوئیاں آنے والے وقت کے بارے میں. سن 2100 کے بارے میں بابا وانگا کی پریڈکشن ہے کہ مصنوعی سورج دنیا کو روشن کرتے ہیں. ہم چین کی طرف سے مصنوعی چاند تو دیکھ چکے ہیں، لیکن ممکن ہے یہ مصنوعی سورج بھی چائنا ہی کی طرف سے آنے والا. بابا وانگا کی ایک اور پریڈکشن ہے کہ 2154 میں جانور آدھے انسان بن جائیں گے. 2221 میں زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی اور انسان خلا میں نئی دنیا تلاش کریں گے. 3797 دنیا کا اختتام ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے انسان کسی اور سیارے پر رہائش اختیار کر چکے ہوں گے. ہاں، یہ سن کر تو لگتا ہے ہم کوئی سائنس فکشن فلم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سب کے لیے ہمارا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. تو دوستو، یہ تھی بابا وانگا کی حیرت انگیز پیشن گوئیاں. اب آپ کے خیال میں ان کی باتوں میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا یہ واقعی کسی خاص طاقت کا کمال ہے، یا یہ سب
اتفاقات. اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے.